اس کو بٹھایا جائے گا ایک پاؤں باندھنے کے لیے. چل رہی ہے اور ابھی اس کو بٹھائیں گے، پھر اس کا ایک پاؤں بھی باندھیں گے، منہ بھی باندھیں گے، اور جو اس پر سجاوٹ وغیرہ کا سامان تھا گلے کا وہ اتار لیا. یہ بکیا بھی جب بیٹھے گا تو یہ ہم اتار لیں گے اس کو نا، تاکہ وہ خون آلود ہونے سے جو ہے یہ وہ بچا رہے نا. عرب شریف میں اور دوسرا جو اونٹ تھا وہ ہم دوسری طرف لے گئے ہیں تاکہ وہ اس کے سامنے اس کو جو ہے وہ ذبح نہ کیا جائے، نحر نہ کیا جائے. اور اس کا بایاں پاؤں باندھتے نا، لیفٹ. جی بایاں اگلا جو پاؤں ہے اس کا وہ باندھ رہے ہیں اس کو. اور پھر کھڑا کر کے اس کو 3 ٹانگوں پر کھڑا کر کے نہار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کو کھڑا کر کے سنت ہے نہار کرنا. یہ ان کا بازو باندھتے ہوئے ہم دکھا رہے ہیں. منہ باندھنا بھی حکمت کے مطابق تو ہے، پڑھا نہیں ہے لیکن سمجھ میں آتا ہے. ورنہ یہ منہ سے پکڑنے کے بھی کلپ دیکھے ہوں گے آپ نے کہ جب اس کو نہر کرتے ہیں تو بعض وقت دیکھا میں نے، ایک آدھ کلپ تو دیکھا ہے کہ اٹھا لیتا ہے بندے کو پھر پھینک دیتا ہے. تو چوٹیں آئی ہوں گی اور وہی جانتا ہوگا. اس سے بچنا بھی ہے. تو اس کو نہر کرنے والے کو اب ظاہر ہے کہ وہ یوں سامنے کریں گے تو رسک بڑھے گا، سائڈ سے کریں گے تو شاید نظر نہ آئے کہ کہاں کرنا ہے نہر. تو احتیاط کرنی ہوتی ہے. یہ لوگ تو ماہر ہیں، جو ہم جو لائے ہیں وہ بہت ماہر ہیں، ان کا کام یہ ہے. جو نکیل ہوتی ہے اس میں عام طور پر رسی ہوتی ہے، اس کی نکیل میں یہ کیل سا ایک نظر آ رہا ہے. یہ اونٹ کے لیے خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ جی اب وہ کچھ لوہے کا، جی لوہے کے جیسا راڈ جیسا. اب اللہ بہتر جانے نکیل ہوتی ہے ان کو قابو کرنے کے لیے. ناک میں سوراخ کرتے ہیں ان کے آر پار کسی سلاخ سے نوکدار. تو یہ ہو سکتا ہے یہ بھی ان کو جان ڈالنا پڑتا ہوگا قابو کرنے کے لیے. یہ ان کا منہ باندھ رہے ہیں نا. یہ جو اس طرح کی اب دیکھو یہ کتنا شریف جانور ہے، کوئی بولتا ہے نہیں، منع نہیں کر رہا نا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اب اس کو بولتے ہیں یہ کینہ توز ہے اور یہ دشمنیاں کرتا ہے. کتابوں میں لکھا ہوتا ہے دشمنیاں کرتا ہے. ہاں جو حدیث پاک میں آئے آمنا و صدقنا، میں نے کوئی ایسی حدیث پڑھنا مجھے یاد نہیں ہے. اگر ہو تو مدینہ وہی درست ہے، لیکن میرے کو یاد نہیں ہے. اللہ 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 اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. نبی اکرم مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ اونٹ نہر کرنا ثابت ہے. جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھ سے نہر کیے، اور باقی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے کوئی اجازت بخشی کہ یہ نہر فرمائیں. تو اونٹوں میں عشق ہوتا ہے، عشق و مستی ہوتی ہے. تو یہ مطلب اونٹ آگے بڑھتے تھے، ہر ایک آگے بڑھتا تھا کہ پہلے مجھے نہر کیا جائے. اس کو مولانا حسن زا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں یوں نظم کیا ہے:
हर एक की आरज़ू थी पहले, हर एक की आरज़ू है पहले मुझको ज़बह फरमाए, तमाशा कर रहे हैं मरने वाले ईदे उसी कुर्बान पे कॉल में। उठाइए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक की आरज़ू है पहले मुझको ज़बह फरमाए, तमाशा कर रहे हैं मरने वाले ईदे कुर्बान में, तमाशा कर रहे हैं मरने वाले ईदे कुर्बान में। माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस तरह का कोई मंजर देख रहे हैं जिस तरह ये अभी ऊंट नहर होने की तैयारी हो रही है, तो हमारी देखने वालों की क्या नीयत होनी चाहिए, क्या हमारा जहन होना चाहिए इस हवाले से फरमाएं। इबरत लेनी चाहिए कि अल्लाह ने मुझे अशरफुल मखलूक़ात इंसान बनाया, अगर इसकी जगह मैं होता तो क्या होता, तो मुझे नार किया जा रहा होता और लोग मेरा तमाशा बना रहे होते, और बदकिस्मती से गालिबन लोग तालियां बजाते हैं इस मौके पर, और वैसे ही ताली बजाना तो है ही ना जायज़। फिर ये अल्लाह की राह में कुर्बानी के, ये इबादत है, अल्लाह की राह में कुर्बानी करना इबादत है और शायर इस्लाम में से, इस्लाम की निशानियों में से। अब इस मौके पर एक इबादत सरंजाम पा रही है, तो अब इनके कपड़े खून आलूद हैं वगैरह ये ना देखें, असल में जो ये जानवर नहर हो रहा है ये इबादत है। अब इसकी ये लवाजिम आते हैं कि इसको बांधना है, ये भी सुन्नत है, एक टांग इसकी बांधना, तो ये भी इबादत में आया, और खुद इसको नहर करना इबादत, फिर इसका गोश्त बनाना, ये सब उसी के हिस्से है ना। तो ये कुर्बानी हो रही है, इसमें तमाशा बनाने के बदले इबरत हासिल की जाए और अल्लाह का शुक्र अदा करे कि इसकी जगह मैं होता तो मुझ पर क्या गुजरती। मजीद ये कि ये भी जहन बनाए कि इसको जो तकलीफ होगी उस पर रहम खाना चाहिए। कि हदीस पाक में एक सहाबी ने बारगाह रिसालत ने नजर की कि मुझे बकरी ज़बह करने पर रहम आता है, तो इरशाद फरमाया कि जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है ना। तो इसलिए इन पर रहम करना चाहिए। मजीद ये जो बहुत बड़ी इबरत है कि इसमें यह कि इसको जो तकलीफ होगी बेशक होगी, लेकिन नज़ा में इससे ज़्यादा तकलीफ होती है। जब बंदे की रूह कब्ज होती है ना, उस वक्त बहुत तकलीफ होती है। हदीस पाक में या मौला अली का इरशाद है, गालिबन मौला अली का इरशाद है कि एक तलवार का एक वार 1000 वार से सख्त है, मौत का एक झटका तलवार के 1000 वार से सख्त है। तो मौत में कितनी तकलीफ होगी, बाज़ औक़ात कई रोज़ तक बाज़ों की सकरात चलती है, कितनी तकलीफ होगी। तो अल्लाह पाक से माफ़ियत मांगे कि जब सकरात तारी हो तो महबूब के जलवे निगाहों में हो, काश, और महबूब को देखते रहें, फिर तो बस मौत का हर झटका फिर तो मजा दे। यहाँ तैयारी मुकम्मल है, हम नहर कर दें। अच्छा, हम नहर कर दें। जी जी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर,
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اونٹ پر گیا ہوتا اور عید قربان میں اونٹ پر گیا ہوتا اور عید قربان میں کاش دست آقا سے کاش دست آقا سے نحر ہو گیا ہوتا کاش دست آقا سے نحر ہو گیا کاش دست آقا سے اونٹ پر گیا ہوتا اور عید قربان میں کاش دست آقا سے کاش دست آقا سے نحر ہو گیا ہوتا کاش دست آقا سے نحر ہو گیا میں نہ پھنس گیا ہوتا کہ صورت انسان میں نہ پھنس گیا ہوتا کہ صورت انسان میں نہ پھنس گیا ہوتا کہ صورت انسان کاش میں مدینے کا کاش میں مدینے کا کاش میں مدینے کا پر ہوتا کاش میں مدینے کا اونٹ ہوتا کاش میں مدینے کا اونٹ پر
جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی مدینے کا سچ مچ مدینے کا سچ مچ مدینے کا سچ مچ کتا بن گیا مدینے کا سچ مچ اونٹ پر گیا ہوتا اور عید قربان میں کاش دستے آقا سے کاش دستے آقا سے کاش دستے آقا سے نہر ہو گیا ہوتا کاش دستے آقا سے نہر ہو گیا ہوتا کاش دستے آقا سے کاش کے نہ دنیا سب غم قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا حاصل پہ کے میری ماں نے کاش کے میری ماں نے ہی نہیں جانا ہوتا کاش کے میری ماں میری ماں نے ہی نہیں جانا ہوتا کاش کے نہ دنیا میں پیدا میں ہوا قبر و حشر
کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کلام جو ابھی آپ سن رہے تھے اس پہ بڑا رکت ہے، بڑی سوز ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ حضور کچھ ایسے ہوں جو اس کلام کی پیچھے جو مقصد ہے، اس کلام کے پیچھے جو اس کا میسیج ہے، اس کو شاید سمجھنے میں کمزوری آ جاتی ہو. تو اس پورے کلام کے پیچھے ایک سننے والے کو کیا تصورات آنے چاہیے. ہر ایک کا تصور آئے یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن معنی پر، مقصد پر، اس کی روح پر نظر ہو تو ہو سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار چڑیا کو، پرندے کو درخت پر اڑتے ہوئے دیکھا، ادھر بیٹھتی کہ ادھر سے میوہ چنتی، ادھر سے پھول کھاتی. تو آپ نے فرمایا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا. اس میں حکمت اور لوجک یہ کہ اس پرندے سے آخرت کا حساب نہیں لیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی نزا کی سختیاں ہوں گی. بس یہ مر گئی تو اب یہ مٹی ہو گئی، خلاص. نہ اس کو کوئی نزا کی سختیاں جیسے انسان کے لیے وہ تو ان کو ہوں گی نہیں. تو کاش میں اس کی جگہ میں ہوتا کہ آخرت کی فکر نہ ہوتی، قیامت میں اٹھنا، قبر میں جانا، قبر کے سوالات سے واسطہ پڑھنا وغیرہ. اللہ یہ تو بخشا ہے اور یقینی جنت ہی ہیں، لیکن ان کا خوف خدا کا غلبہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک بار خوف خدا کے غلبے کے موقع پر فرمانے لگے کہ کاش میں دمبا ہوتا، لوگ مجھے پالتے اور تگڑا کرتے، فربے کرتے، مضبوط، پھر مجھے ذبح کر کے کچھ کھا لیتے، کچھ گوشت سکھا لیتے. کاش میں انسان نہ ہوتا. تو انسان بن کر یہ کہ ہیں بڑی آزمائشیں ان مانو کر کہ ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا. یہ بھی یقینی جنتی ہیں فاروق اعظم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن پھر بھی خوف خدا کے غلبے پر، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہوئے ان کے یہ کلمات ہیں، اس طرح کے جذبات اور احساسات ہیں کہ یہ حضرات اپنے رب سے اتنا ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کی سختیاں کیسے برداشت ہوں گی، قبر کے معاملات کیسے طے ہوں گے، برزخ کے معاملات، پھر قیامت میں اٹھنا، حساب کتاب سے واسطہ پڑھنا، اور یہ سب مطلب پھر نہ جانے کہاں جائیں گے. اس طرح یہ ان کے اپنے خوف خدا کے جذبات ہیں. یقیناً یہ جنت ہی میں جائیں گے. ان کے صدقے ہم جیسے گناہ گاروں کی بگڑیاں بنے گی. دوبارہ یہ کہ ان کا تو فائنل تھا کہ یہ جنتی ہیں، اس کے باوجود یہ ڈرتے تھے. تو ہم لوگ جو ہیں، ہمارا تو کچھ پتہ ہی نہیں نا کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا، یہ ہمیں نہیں پتہ. کہ بھلے نیک اعمال کرتا بھی ہو، لیکن حدیث پاک میں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو برے خاتمے کے خوف سے، بری موت کے خوف سے تو بڑے بڑے ڈرتے تھے. اولیاء کرام کے ایک سے ایک واقعات ہیں، برے خاتمے کا خوف اور بری موت کا ڈر ان کو ہوتا تھا. تو اس لیے ہمیں تو زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ہمیں بالکل نہیں ہوتا. یہ دیکھا جائے نا، ہم لوگ بالکل بے خوف ہیں، نڈر ہیں، اور جو منہ میں آتا ہے بک رہے ہوتے ہیں، منہ پھٹ. مطلب جیسے ابھی بھی میں بول رہا ہوں نا، تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کوئی تبصرے کر رہے ہوں، کیا بولتے ہیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. یہ کہ انہوں نے نہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، نہ ان کو علماء کی صحبت ملی ہوتی، تو یہ بیچارے اس طرح کی باتیں بعض اوقات کر جاتے ہیں. تو اس سے موقع پر سمجھنا ہے تو بندہ چپ رہے، غور سے سنے. تو یہ باتیں ہم اپنی طرف سے تھوڑی کہتے ہیں، ہمیں یہ تو اپنی آخرت عزیز ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بھی تو پیش ہونا ہے. تو جھوٹی باتیں کر کے کرنا کیا ہے، حاصل کیا ہے اس کا. اس میں جو وسوسہ لایا جاتا ہے نا حضور، وہ جیسا جن کی طرف ابھی آپ نے نشاندہی فرمائی. دیکھو یار، انسان ہے، انسان اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے. بولے کہ اونٹ بن گیا ہوتا، کتا بن گیا ہوتا، مینڈا بن گیا ہوتا، یہ بن گیا ہوتا. یہ اپنے انسان ہونے پر فخر کیوں نہیں کرتے، انسان ہونے پر شکر کیوں نہیں کرتے. یہ اس طرح کی پھر باتیں کر کر وہ وسوسے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اشکالات پیدا کرواتے ہیں. تو یہ اب اس طرح کی چیزیں جو نا، یہ سوشل میڈیا پر
یہ پھر چلانا شروع کر دیتے کامنٹس کے اندر. پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا، ہاں یار تم صحیح کہہ رہے ہو. اب وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ جن وہ بزرگوں کا ذکر کیا گیا ان کا خوف خدا کے واقعات صحیح تھے. اصل وہ جیسے غیر مسلم ہے، اس کو تو قرآن نے جانور سے بدتر کہا. وہ آیت یاد ہو تو عند اللہ، جی اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں، اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں یہ غیر مسلم. جی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بدترین، کیونکہ میں نے کہا نا یہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کرتے، انسان نافرمانی کرتا ہے. اور پھر یہ کہ جو غیر مسلم ہے وہ تو کافر ہے، اللہ اور رسول کا انکار ہی کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے. تو یہ جانور سے بدتر ہے. جانور کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. ہاں بعض جانور جائیں گے جہنم میں جن کا تذکرہ ملتا ہے، تو وہ عذاب پانے کے لیے نہیں، عذاب دینے کے لیے جائیں گے. اللہ کے دشمنوں کو وہ عذاب دیں گے، نہ کہ ان کو عذاب ہوگا. جیسے فرشتے جہنم کے اندر تشریف فرما ہوں گے، جو عذاب دے رہے ہوں گے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی. تو یوں مطلب سزا کے طور پہ تو کوئی بھی جانور نہیں جائے گا جہنم میں، انسان جائے گا. لام لا ان جہنم، یہ قرآن شریف کی آیت ہے کہ ہم جہنم کو ضرور بھریں گے. تو میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو ایک شعر میں اس طرح نظم کرتے ہیں، لَأَمْلَأَنَّ جہنم تھا وعدہ ازلی، نہ منکروں کو عبث بد عقیدہ ہونا تھا. عبث و فضول. تو جو یعنی کہ اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ ہم جہنم کو ضرور بھریں گے. تو جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ اور رسول کا انکار کرنے والے ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، بے ایمان یعنی غیر مسلم ہیں، تو ان کا ویسے بدعقیدہ ہونا نہیں ہے، ان سے جہنم بھرا جائے گا. قرآن کریم میں وقود الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن جو انسان اور پتھر ہے. تو کہیں جانور کا تذکرہ نہیں کہ ان سے جہنم بھرا جائے گا. تو یوں دیکھا جائے تو جو نافرمان انسان ہے وہ جانور سے گیا گزرا ہے. جانور نافرمانی نہیں کر رہا، انسان نافرمانی کر رہا ہے. انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہے. اور یہ ابھی اونٹ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہ اونٹ جو ہے یہ اللہ کی قدرت کی عجیب صنعت ہے. اور اس میں بعض چیزیں بڑی عجیب ہیں. نمبر ایک، جانور زینت کے لیے، یہ تفسیر خازن وغیرہ میں لکھا، جانور زینت کے لیے پالے جاتے ہیں، یا کھیتی باڑی کے لیے، یا بوجھ لادنے یا سواری کے لیے، یا دودھ یا گوشت کے لیے. اونٹ میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. نمبر دو، یہ ریت کا جہاز ہے اور یہ کانٹے اور معمولی چیزوں کو کھا کر گزارا کر لیتا ہے، اور 10-15 دن بغیر کھائے پیے نکال لیتا ہے. نمبر تین، اونٹ میں اطاعت اور عشق، اطاعت اور عشق یعنی فرما برداری اور عشق کمال درجے کا ہے. چنانچہ ایک بچہ اس کو جہاں چاہے لے جائے اور خودی کے اشعار سن کر ایسے مستی میں آتا ہے کہ طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا کر بہت زیادہ راستہ طے کر لیتا ہے. یہ تفسیر خازن میں سورۃ الغاشیہ کے تحت لکھا ہے. اچھا، اب دوسرا اونٹ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے. یہ تیاری ہے رضوان بھائی؟ امیر علیہ سنی کن کے نام پر ہوگا؟ یہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دونوں شہزادے امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ عنہما، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد رضا خان، حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب، حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، اور حضرت سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ. 7 ہو گئے نا؟ جی ہاں، ان کے نام پر قربان ہو گئے. 7 ہو گئے، 8 ہو گئے؟ 8 ہو گئے. پھر سے نام لیتا ہوں. سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا اور حسنین کریمین، یہ 3 ہو گئے. پھر میں نے نام لیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام احمد رضا خان صدر الشریعہ، 6 ہو گئے، اور سیدی قطب مدینہ، پیچھے سے دکھا. 7 ہو گئے. اور یہ نہر پہلے ہو گیا.
अल्लाहु अकबर। ऊंट पर गया होता आरीत कुर्बान में काश दस्ते आका से काश दस्ते आका से नहर हो गया होता। याद करे बंदा, ये तो नहर हो गया, अब ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में, इसकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। अब इसकी हड्डियां भी तोड़ी जाएंगी, गोश्त भी काटे जाएंगे, खाल पहले उधेड़ी जाएगी, तो इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बंदे के लिए बड़ी आजमाइश है। पहले मैंने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मैं थोड़ा उसमें तरद्दुद था कि किसका इरशाद है, तो ये हदीस पाक कंजुल उम्माल किताबुल मौत बाबु सानी में कि अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौत का हर झटका 1000 ज़रबे तलवार से सख्त तर है, तलवार के 1000 वार से भी सख्त है। और हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक इरशाद है, हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की तकलीफ़ों और उसके हल्क़े में, यानी मौत जब रूह अटकती है, मौत की तकलीफ़ों और उसके हल्क़े में अटक जाने का जिक्र करते हुए फरमाया, ये तकलीफ तलवार के 300 वार के बराबर है। तो हमें मतलब ऐसे मौके पर खास कर अपनी मौत को याद करना चाहिए कि जब इस पर मौत तारी है, कल हम पर मौत तारी होगी, आज ही हो जाए, अभी हो जाए, शाम को हो जाए, कुछ पता नहीं, हमें नहीं पता। मौत तो यकीनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मज़ा हर जानदार ने चखना है। तो ये कि कभी भी आ जाए तो फिर हमारे ऊपर जो गुजरेगी, बस अल्लाह पाक अपने हबीब का जलवा उस वक्त हमारी निगाहों के सामने हो, अल्लाह करे। और तो फिर ये कि हर मौत का झटका तो मुझे फिर तो मजा दे, सकरात में अगर रूह मोहम्मद पे नजर हो, हर मौत का झटका तो मुझे फिर भी मजा दे। सकरात में गर रूह मोहम्मद पे नजर हो, हर मौत का झटका भी मुझे फिर तो मजा दे। ये अर्ज़ गुनहगार की है शाह ज़माना, जब आखिरी वक्त आए मुझे भूल न जाना, जब आखिरी वक्त आए मुझे भूल न जाना। ये अर्ज़ गुनाहगार की है शाह ज़माना, जब आखिरी वक्त आए मुझे भूल न जाना। सकरात की जब साफियां सरकार रोदारी, सकरात की जब साफियां सरकार रोदारी, तुम
مجھے کو بچانا جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو شیطان نے نہیں سے میرا ایمان بچانا جب تک ہو لبوں پر اے شہر شاہ مدینہ جب تک ہو لبوں پر اے شہر شاہ مدینہ تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا آقا میرا جس وقت کے تم ٹوٹ رہا ہو اس وقت مجھے چہرۂ پر نور دکھانا سرکار مجھے نظر آئے مت چھوڑنا تنہا سرکار مجھے نظر آئے مت چھوڑنا تنہا تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا چلو رے غریباں کو چلے میرا جنازہ رحمت کی ردا اس پہ خدا را تم اڑانا رحمت کی ردا اس پہ خدا را تم اڑانا جب قبر میں احباب چلے مجھے کو لٹا کر اے پیارے نبی گور کے وحشت سے بچانا تقر سے تدفین کے ہو سارے مراحل ہو قبر کا بھی لطف سے آسان دبانا جس وقت نکیرن کرے آ کے سوالات مجھے تم آ کے جوابات سکھانا سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا تربت میں میری نور کا
دل دینے کو دلاسا شگے ابرار تو آنا جب روز قیامت رہے ایک میل پہ سورج سر کا چھلکتا مجھے ایک جام پلانا ہو سائے محشر میں میرا چاک نہ پردہ للہ مجھے دامن رحمت میں چھپانا محشر میں حساب غم دے ہی نہ سکوں گا رحمت نہ ہوئی ہو گا جہنم میں ٹھکانہ فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت میں بھی ہوں غلام آپ کا مجھ کو نہ بھلانا فرما کہ شفاعت میری اے شافع محشر دوزخ سے بچا کر مجھے جنت بسانا یا شاہ مدینہ مگے رمضان کا صدقہ یا شاہ مدینہ مگے رمضان کا صدقہ جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا اللہ کی رغبت سے یہ مایوس نہیں ہے اللہ کی رغبت سے یہ مایوس نہیں ہے اللہ کی رغبت سے یہ مایوس نہیں ہے ہو جائے گا اتار کی بخشش کا بہانہ ہو جائے گا ہم سب کی بھی بخشش کا بہانہ ہو جائے گا اتار کی بخشش کا بہانہ